اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 10، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کا شمار نہ صرف اہل تقوی اور اہل ورع میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائخین کے پیشوا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مہر منور اور کرامت و ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے ہم عصر آپ کو صادق و مقتدی تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے سحر البصرہ میں لوٹ مار کیا کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے۔ غارت گری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج از جماعت کر دیتے۔ عجیب واقعات: ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر کہ رقم بچ جائے گی تو بہت اچھا ہے، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مسلح بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا، اور وہ رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلہ میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرغنہ نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں۔ راہزنوں نے کہا کہ نفل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ راہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے حب اسبات میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کر دی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآنی آیت سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت و باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی تو اس کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں گریہ وزاری کرتے رہتے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے گاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے۔ سبق آموز واقعہ: ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی کہ اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زاروں کے تار روئے۔ اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے راہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان لوگوں نے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کر لی
لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شرط پیش کی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدق دلی سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے، اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا، اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے ضعف سے بھری ہوئی آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا کہ خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دیں۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی، اور مدتوں حضرت امام حنیفہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے، اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں متاثر فرماتے رہتے۔ دریں اثنا آپ کے کچھ اعضاء بغرض ملاقات پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے مؤثر ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، اور تمنائے ملاقات کے لیے وطن واپس ہوئے۔ بے نیازی۔ ایک رات ہارون الرشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا، اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا امیر المومنین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کے جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن ایاز میں ہے۔ یہ کہہ کر ہارون کو فضیل بن ایاز کے یہاں لے آئے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یہ سن کر ہارون نے کہا کہ اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل نے پوچھا کہ کون ہے، فضل برمکی نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر ہی سے فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ لوگ حارج نہ ہوں۔ لیکن فضل نے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا کہ آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا
کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بار گراں ڈال دیا جائے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں اور ہر جوان کو بمنزلہ بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہی رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون الرشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولاد کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین صورتوں کا نار جہنم جا کر حلیہ تبدیل ہو جائے گا، اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تم ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی، اور اگر تمہارے کلمروں میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سوئی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ ہارون پر یہ نصیحت آمیز گفتگو سنتے سنتے غشی طاری ہو گئی، اور فضل برمکی نے حضرت فضیل سے کہا کہ جناب بس کیجیے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ اے حامان، خاموش ہو جا، میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رقت طاری ہو گئی، اور فضل برمکی سے کہا کہ مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حامان کا خطاب دیا ہے۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں؟ فرمایا بے شک اللہ کا قرض دار ہوں، اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کیا کہ میرا مقصد دنیاوی قرض تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی تھے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف میری تمام پند و نصائح بے سود ہو کر رہ گئیں، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں، اور تم مجھے غیر ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے، وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے ہوئے فضل برمکی سے کہا، یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں۔ ولی کی اولاد۔ حضرت فضیل ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ فرمایا بے شک۔ پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہیں؟ پھر ایک قلب میں 2 چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ اوزاری کا منظر دیکھ کر فرمایا کہ اتنی گریہ اوزاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا اے مالک حقیقی، اتنی گریہ اوزاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً معاف فرما دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ رموز و اشارات۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت معراج کمال تک کس وقت پہنچی؟ فرمایا کہ جب حب دنیا اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جائے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جواب نفی میں نہ مل جائے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی نہیں۔ پھر اس دین کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے، اور عقل کی بنیاد علم، اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ خادم بنو، مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی بالرضا رہتا ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں۔ خلوت سے کہیں زیادہ افضل فرمایا آج کی شب تمام راتوں سے قبیح ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کا پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ارشادات۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، ورنہ میں لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری آمد کی غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شیریں بیانی سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے، کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش صرف اس غرض سے علیل ہو جانے کی ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنی پڑے اور کسی کی شکل تک نظر نہ آئے، کیونکہ بندگی ایک ایسی خلوت نشینی کا نام ہے جس میں کسی کی صورت نظر نہ پڑے، اور میں ایسے شخص کا بہت ممنون ہوتا ہوں جو نہ مجھے سلام کرے اور نہ مزاج پرسی کو آئے، کیونکہ لوگوں سے میل ملاپ اور عدم تنہائی نیکی سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور جو شخص محض اعمال پر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو لغو اور بے سود ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان کنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ، اور جس کا قلب خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے اس سے ہر شے خوف زدہ رہتی ہے۔ پھر فرمایا بندے میں زہد کی مقدار اس قدر ہوتی ہے جتنا اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پوری امت محمدی میں ابن سیرین سے زیادہ بیم و رجا کے عالم میں کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا اگر دنیا کی ہر لذت میرے لیے جائز کر دی جاتی جب بھی میں دنیا سے اتنا نادم رہتا جتنا لوگ حرام اور مردہ شے سے نادم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے برائیوں کے مجموعہ کو دنیا کا نام دے دیا، اور دنیا سے بری الذمہ ہو کر لوٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا دنیا میں آنا آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ دارالامراض میں پاگلوں کے مانند تنگ جگہ میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آخرت خاکی ہوتی اور دنیا زر خالص، پھر بھی دنیا فانی رہتی اور لوگوں کی خواہش خاکی ہونے کے باوجود آخرت ہی کی جانب ہوتی، لیکن دنیا خاکی ہے اور آخرت زر خالص، پھر آخرت کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا میں کمایا ہے، لہذا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حصہ آخرت میں کمی کر لے یا زیادتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں عمدہ لباس اور اچھا کھانے کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی سے پہاڑ پر ہم کلام ہوں گے، چنانچہ طور سینا کے علاوہ تمام پہاڑ فخر و تکبر کے شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، کیونکہ عجز خدا کی پسندیدہ شے ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزوں کا حصول ناممکن ہے، اس لیے ان کی جستجو نہ کرو۔ اول ایسا عالم جو مکمل طور پر اپنے علم پر عمل پیرا ہو، دوم ایسا عامل جس میں اخلاص بھی ہو، سوم وہ بھائی جو عیوب سے پاک ہو، کیونکہ جو فرد اپنے بھائی کا ظاہر دوست ہے اور باطنی دشمن ہو اس پر سدا خدا کی لعنت رہتی ہے اور اس کی سماعت و بصارت سلب کر لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب عمل کو ریا تصور کیا جاتا تھا، اور ایک دور یہ ہے کہ بے علمی
रया में शामिल है। याद रखो कि दिखावे का अमल शिर्क में शामिल है। फिर फरमाया कि ज़हद अहले मार्फत वही है जो मुकद्दरात पर शाकिर काने रहे और मुकम्मल खुदाशनास इबादत भी मुकम्मल करता है और किसी से आनत का तालिब ना हो, वो जवां मर्द है। फिर फरमाया कि मुतवक्किल वही है जो खुदा के सिवा ना तो किसी से हाइफ हो और ना किसी से उम्मीदें वाबस्ता करे, क्योंकि तवक्कुल खुदा पर शाकिर काने रहने का नाम है। फिर फरमाया कि अगर लोग तुमसे सवाल करें कि क्या तुम खुदा के महबूब हो, तो कोई जवाब ना दो और ना अपनी महबूबियत का इजहार करो, वरना तुम्हें हल्का इस्लाम से खारिज रखा जाएगा। और अगर महबूबियत का दावा करोगे तो दरोग गोई होगी, क्योंकि तुम्हारा कोई अमल खुदा के महबूबों जैसा नहीं है। फरमाया कि जब हवाइज ज़रूरिया की वजह से ज़िक्र इलाही से महरूम हो जाता हूँ तो बेहद मलामत होती है, हालांकि 3 यौम के बाद रफ़ा हाजत के लिए जाता हूँ। फिर फरमाया कि बहुत से लोग गुस्ल के बाद पाक हो जाते हैं, लेकिन बहुत से बदबातिन हज व ज़ियारत काबा के बाद भी नजस लौटते हैं। फिर फरमाया कि दानिशमंदों से जंग करना अहमकों के साथ मिठाई खाने से ज़्यादा सहल है। फिर फरमाया जो लोग चौपाओं पर लान तान करते हैं तो वो चौपाए कहते हैं कि हम में और तुझ में जो लानत का ज़्यादा मुस्तहिक हो इस पर लानत हो। फिर फरमाया कि अगर मुझे अपनी दुआ की मकबूलियत का एकान होता तो मैं अपने बजाय सुल्तान वक्त के लिए दुआ करता, ताकि मखलूक को ज़्यादा सुकून हासिल होता, क्योंकि अपने लिए दुआ करने में अपना ही मुफाद पोशीदा होता है। फिर फरमाया कि खाने और सोने की ज़्यादती बायस हलाकत होती है। फिर फरमाया कि 2 खसलतें हमाकत पर मबनी है। अव्वल बिला वजह हंसना, दोम दिन रात की बेदारी से गुरेज करना और ख़ुद अमल ना करते हुए दूसरों को नसीहत करना। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, और जो मुझे भुलाता है मैं उसको भुला देता हूँ, और मेरे फ़ेल के बाद मुझे याद करना जुर्म है। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मासियत करने वालों को मुबारकबाद दे दो कि जब तुम तौबा करोगे तो मैं कबूल करूँगा, और सिद्क़ैन को डरा दो कि अगर महशर में अदल करूँगा तो सब मुस्तवज्जिब अज़ाब होगे। वाक़यात। एक मर्तबा आपके बच्चे का पेशाब बंद हो गया तो आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे तेरी दोस्ती की कसम इसका मर्ज़ दफ़ा फरमा दे। चुनाचे बच्चा इसी वक्त सेहतयाब हो गया, और अपनी दुआओं में अक्सर ये फरमाया करते थे कि अल्लाह तेरा दस्तूर तो ये है कि अपने महबूब बंदों और इनके बीवी बच्चों को भूखा नंगा रखता है और इनको ऐसी गुर्बत देता है कि घरों में रोशनी तक का इंतज़ाम नहीं होता। फिर भला तूने मुझे दौलत क्यों अता फरमाई? मैं तेरे महबूब बंदों के मर्तबा का फ़र्द नहीं हूँ, और कभी अजाब से निजात देकर मेरे हाल पर रहम फरमा, क्योंकि तू अजीम व सत्तार है। मशहूर है कि आपको 30 बरस किसी ने भी हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन जब आपके साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो मुस्कुरा रहे थे, और जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया चूँकि अल्लाह ताला इसके मरने से खुश हुआ लिहाजा मैं भी इसकी रज़ा में खुश हूँ। किसी कारी ने बहुत खुश इल्हानी के साथ आपके सामने आयत तिलावत की तो आपने फरमाया मेरे बच्चे के नज़दीक जाकर तिलावत करो, ताकि सूरत अल-क़ारिया हरगिज़ मत पढ़ना कि खुशियत इलाही की वजह से वो ज़िक्र क़यामत सुनने की इस्तात नहीं रखता। मगर कारी ने वहाँ पहुँचकर यही सूरत क़िरात की, और आपके साहिबजादे एक चीख मार कर दुनिया से रुखसत हो गए। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आपने फरमाया कि मुझे पैगंबरों पर इसलिए रश्क नहीं आता कि इनके लिए भी क़ब्र व क़यामत और जहन्नम पुलसिरात का मरहला है, और वो भी नफ्सी नफ्सी की मंजिल से गुजरेंगे, और मलाइका पर इसलिए रश्क नहीं आता कि वो इंसानों से ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं। अलबत्ता इन पर ज़रूर रश्क आता है जिन्होंने शिक में मादर से जन्म ही लिया है। इंतकाल के वक्त आपकी 2 साहिबजादियाँ मौजूद थीं, चुनाचे उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया कि मेरे बाद दोनों को वो अबू कैस पर ले जाकर अल्लाह ताला से अर्ज़ करना कि फ़ुज़ैल ने ज़िंदगी भर इन्हें परवरिश किया, और जबकि वो कब्र में जा चुका है तो ये दोनों तेरे सपुर्द हैं। चुनाचे बीवी ने वसीयत पर अमल किया और अभी दुआ ही में मशगूल थीं कि सुल्तान यमन इधर आ निकला। इसने दोनों साहिबजादियों को अपनी कफ़ालत में लेकर इनकी वालिदा से इजाज़त के बाद अपने 2 लड़कों से शादी कर दी। रिवायत। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाया करते थे कि हज़रत फ़ुज़ैल की मौत के वक्त ज़मीन व आसमान हज़्ल व मलाल में गर्क थे। अस्सलामु अलैकुम।
پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔